زبان سل کر دے گا، اس کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہمارا معاملہ دنیا میں یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ چرب زبانیاں کر سکتا ہے، جو جتنی زیادہ بکواس کر سکتا ہے، جس کی آواز میں جتنی ترشی اور کڑک اور سختی ہوگی، جو جتنا زیادہ بول سکتا ہے، جو جتنی زیادہ اپنی دلیلیں پیش کر سکتا ہے، جو جتنے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو جتنے زیادہ باتیں بنا سکتا ہے، وہی آدمی ہیرو ہے، وہی آدمی جیتے گا، اسی کو کامیابی ملے گی۔ لیکن رب تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے یہاں جو جتنا زیادہ صفائیوں میں دلیلیں پیش کرے گا، انکار کرے گا اپنی بدعمالیوں کا، اپنی بدکرداریوں کا انکار کرے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے منہ پر، اس کی زبان میں مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگاتے ہیں، تمہاری زبان کو سیل کرتے ہیں تاکہ تم بات نہ کر سکو، تاکہ تم اپنے بدعمالیوں کا انکار نہ کر سکو، تاکہ تم جھوٹی بات نہ کر سکو، تاکہ تم جھوٹ بول کر اور اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زبان سیل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب زبان میں مہر لگا دے گا، منہ کو بند کر دے گا، اللہ پاک بیان فرماتے ہیں انسان کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے ران، اس کے پیر، اس کے جسم کے ہر حصے رواں رواں رب تعالیٰ کے سامنے اس انسان کے خلاف گواہی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر! وہ کس قدر خطرناک گھڑی ہوگی، وہ کس قدر پر خطر گھڑی ہوگی، وہ کس قدر رسوائیوں والی گھڑی ہوگی کہ ہمارے خلاف ہمارے جسم کا حصہ، ہمارا ہاتھ، ہماری ہتھیلی، ہمارا پیر، ہمارا جسم، ہمارا گوشت پوست، ہمارا بال، ہمارا چہرہ مہرہ اور ہمارے جسم کا ہر حصہ رب تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کے کہے گا، زبان کھولے گا، رب تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا، بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ اللہ اللہ! وہی رب تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ جسم بھلا کیسے بات کر سکتا ہے، یہ ہاتھ کیسے بات کر سکتا ہے، ہڈیاں اور گوشت کیسے بات کر سکتے ہیں۔ ارے یاد کرو جب مکہ کے اندر سرور کونین علیہ السلام مکہ کے گلیوں میں چلتے، مکہ کے پتھر بھی آپ کو سلام کرتے۔ قوت گویائی رب عطا کرنے والا ہے۔ رب جسے چاہے قوت گویائی عطا کرے، رب جسے چاہے جس کی زبان بند کر دے، رب جسے چاہے اس کی زبان سلب کر دے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ قادر الکل ہے، وہ مالک حقیقی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، ساری چیزیں اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام چیزوں میں اسی کی بادشاہت ہے، وہ جیسے چاہے کرے گا، اسے اختیار ہے۔ کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے اسے؟ اللہ والوں، کون روک سکتا ہے؟ اللہ زبان بند کر دے گا، جسم کے ہر حصے بولیں گے اللہ، اس نے اس جگہ پر، وہاں پر، وہاں، ادھر سے زمین کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیا جائے گا۔ اللہ زمین کو بھی قوت گویائی عطا کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کر دیں گی۔ 7 زمینوں کے نیچے جا کے اگر چھپ کے کوئی گڑبڑ کرتا ہے یا کسی گفے میں گھس کر کے کرتا ہے، چٹان کے اندر گھس کر کے، سرنگ کر کے کرتا ہے، پہاڑوں کے اندر گھس کے کرتا ہے، رب تعالیٰ تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات کرو، بھڑکو، گالی دو، بدزبانی کرو، مارو، کوٹو، جو کرنا ہے سب کرو، رب تعالیٰ کا فرشتہ موجود ہے، ایک ایک حرف اسے لکھ رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ کر رہا ہے۔ وہی دفتر اعمال دفتر قیامت کے دن پورے صحیفے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ دیکھو آپ کہاں بھاگو گے، اب کہاں بھاگو گے؟ کہتے ہیں کہ انکار کرے گا انسان، کہاں انکار کر کے جائے گا؟ زمین کو جھٹلاؤ گے؟ آہا، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ زمین کیسے ریکارڈ رکھ سکتی ہے؟ پرانے زمانے والی کیسٹ چلائے ہوگے، خاص طور سے گانے
یا تقاریر وغیرہ کے جو شوقین ہیں، بیانات کے جو شوقین ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں میں سمجھتا آج بھی وہ ریل والی کیسٹ کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔ ہاں، اس میں رہتا کیا ہے؟ ریل۔ تم کیسٹ پورا ننگا کر دو، کھول دو، اتنا ریل توڑو، اور اس کے جو گردش کرنے والے جو کھوٹی جیسے ہیں اس میں لگا دو، اس سے آواز آئے گی۔ کیسے آواز آئے گی؟ زمین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ وہ انسان کی ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لے، ریکارڈ کر کے رکھ دے۔ قیامت کے دن جب انسان انکار کرے گا تو اللہ زمین کو حکم دے گا، اے زمین اب تو ہی بتا دے اس بدبخت کو، یومئذ تحدث اخبارہ۔ زمین اپنی خبریں بیان کر دیں گی۔ کیا کیا جھٹلائے گا انسان؟ جب انسان دیکھے گا کہ میرا جسم، میری ران، میرا ہاتھ، آئے ہائے ہائے ہائے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ نے ہاتھ اور پیر کا ذکر کیا، قابل غور بات ہے۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، تکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ بولیں گے۔ اللہ اللہ، برائی کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھتا ہے، برائی کے لیے سب سے پہلے ہاتھ بڑھتا ہے، انسان دست درازی کرتا ہے، پھر پیروں کو حرکت دیتا ہے، ہاں پیروں سے چل کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ہر طرح کی برائیاں ہاتھ اور پیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ انسان ہر طرح کی برائیاں ہاتھ اور پیر سے انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ اور پیر، ران، ٹانگیں، یہ سب کے سب گواہی میں پیش کر دیے جائیں گے۔